بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. انتہائی واجب الاحترام بزرگان دین، علماء، طلباء کرام، مجھے چند منٹ یہاں حاضری کا موقع مل رہا ہے. میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں نیک محفل میں حاضری سعادت. چند جملے عرض کرتے ہیں. ایک حدیث ہے وہ بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. حدیث بڑی عجیب ہے. اس حدیث میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے کتنا پیار اور محبت کرتے ہیں. حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بکھرے موتی میں لکھتے ہیں، یہ حدیث نقل کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان دنیا میں آتا ہے تو بالغ ہونے سے پہلے اگر یہ بچہ نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکیاں اس کے والدین کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں. اگر یہ نابالغ بچہ گناہ کرتا ہے، ہو جاتا ہے، انسان ہے لا علمی کے حالت میں، تو اس کے گناہوں کا وبال اس کے والدین پر نہیں پڑتا. مہربانی ہے پروردگار کی، نیکی کرے تو والدین کو ملتے ہیں، اگر گناہ کرے تو والدین کے کندھوں پر بوجھ نہیں ہے بلوغت سے پہلے. شان کریمی ہے، مہربانی ہے. جب یہ بالغ ہو جاتا ہے تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کے ساتھ اللہ رب العزت 20 فرشتے بطور حفاظت کے لگا دیتے ہیں. یہ بات بھی مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بکھرے موتی میں نقل کی ہے. صاف ظاہر ہے کہ اتنا بڑے بزرگ حقیقت لکھتے ہیں. تو 20 فرشتے ایک بندے کی حفاظت کرتے ہیں. 20 فرشتے لو جی اساں دے بھی اساں میں ویلے بدے ساری کوئی حفاظت کہنی ہے. جو مرضی دن رات کروں ساکوں چھوڑا رسا. ایسی بات نہیں ہے جی. 20 فرشتے ایک انسان کی حفاظت کر رہے ہیں. دائیں بائیں 2 فرشتے، یہ تو ہیں ہی سردار. پھر ان میں سے ایک سردار دوسرے کا سردار ہے.
یعنی 20 فرشتوں کا پھر ان میں ایک سردار ہے جو دائیں کندھے پر وہ نامہ اعمال نیکیاں لکھتا ہے. 2 فرشتے یہ ہو گئے. 2 فرشتے دائیں بائیں، یہ آگے پیچھے 2 فرشتے، آگے بھی ایک فرشتہ پیچھے بھی ایک فرشتہ. 2 فرشتے اس کے منہ پر ہیں، وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. 2 فرشتے اس کے آنکھوں کے پلکوں پر بیٹھے ہیں، وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. ایک فرشتہ اس کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو بات آتی ہے کہ اس نے نیکی کرنی ہے یا برائی کرنی ہے، نیکی کرتا ہے تو یہ فرشتہ کہتا ہے چل چل ہمت کر. گناہ کرتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے ہی قدم اٹھاتا ہے تو پیشانی سے پکڑ کر یہ پیچھے کھینچتا ہے، نہ ایسا کام نہیں کرنا. یعنی اس طرح 20 فرشتے ہیں جو ایک انسان کی حفاظت کر رہے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا جب آدمی بالغ ہوتا ہے تو فرشتہ ایک نہیں بلکہ 20 فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. اس کے نام اعمال میں نیکیاں بھی اور برائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں جیسے اعمال کرتا ہے. جب یہ 40 سال کا ہوتا ہے تو 40 سال کے عرصے میں جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام دیکھیں کہ 3 بیماریوں سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں. یعنی یہ حدیث وہ ہے، اس میں مومن مسلمان کلمہ گو آدمی کے لیے بشارت ہے کہ ہر 10 سال کے بعد مسلمان کا درجہ اللہ کریم کے ہاں بڑھتا ہے. ہر 10 سال کے بعد جیسے یہ آپ کے سرکاری ملازمین کے سکیل بڑھتے ہیں جی، 16واں سکیل، 17واں سکیل، 18واں، یہاں اللہ رب العزت کے ہاں سکیل بڑھتے ہیں. یعنی ہر 10 سال کے بعد اللہ رب العزت کے ہاں مسلمان کا مقام بڑھتا ہے. اب 40 سال ہوا، 40 سال میں اس کو اللہ رب العزت 3 انعام عطا فرماتے ہیں کہ 3 بیماریوں سے محفوظ فرماتے ہیں. برس کی بیماری، یہ جڑے سفید داغ بدن تے تھی ہوئے، اس سے محفوظ فرماتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب بیماری ہے. حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو وہ سفید داغ تھا وہ بھی یہی بات تھی کہ وہ برس کا نشان تھا، وہ ایک بطور علامت تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی کہ اگر اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرنا ہے تو اس کے بدن پر برس کا نشان ہوگا، اگر ہے تو وہ معلوم کر لینا چاہیے اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال یہ علیحدہ گفتگو ہے. برس کی بیماری سے حفاظت فرماتے ہیں. دوسرا جذام کی بیماری، یہ بھی کہ عجیب بیماری ہے، سخت بیماری ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتے ہیں. تیسری بیماری جنون کی بیماری ہے. آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں پھر رہا ہوں، عقل ہوش اڑ جاتی. یہ بھی ایک عجیب بیماری ہے. تو 40 سال میں آدمی جب پہنچتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت 3 بیماریوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں. جب 50 سال کا ہوتا ہے، اب 40 سال سے درمیان میں چلتا 50 سال کا ہوتا ہے، 50 سال کا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ہلکا فرما دیتے ہیں. اس کی مہربانی ہے. اب 50 سال تک آدمی چلتے پتہ نہیں کتنے گناہ، کتنا نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ ہلکے فرماتے ہیں. جب 60 سال کا ہوتا ہے تو 60 سال کا جیسے ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرماتے ہیں. آپ دیکھیں جب جوان ہوتا ہے تو پھونپھاں، کنگھیاں، پتہ نہیں کیا کیا عجیب ترتیب ہوتی ہے. جوانی جو ہے ہوش نہیں ہوتا، عبادت کی طرف رغبت نہیں ہے. جب بوڑھا ہونے لگتا ہے تو تسمیہ ہاتھ ہے اللہ. یہ اپنا کمال نہ سمجھے، یہ اس حدیث کی روح سے میرے پروردگار 60 سال کی جب عمر میں پہنچتا ہے تو اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے رہے ہیں. یہ کس کی توفیق ہے؟ اللہ میاں کی. تسبیح تیرے ہاتھ میں ایسے نہیں آئی، یہ اللہ کی توفیق ہے. ہمارا ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات آئی ہمارے پاس وہ بات پختہ اور پکی پتھر پر لکیر ہے.
وہ جھوٹی نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کر دی، یہ ارشاد فرما دیا۔ پھر 60 سال کو آدمی پہنچتا ہے تو اس کے اللہ رب العزت اس کو رجوع کی توفیق دیتے ہیں، اب نماز بھی پڑھنے لگ جاتا ہے، تسبیحات بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، یہ نیکی کی طرف رغبت ہو جاتی ہے۔ جب 70 سال کا ہوتا ہے تو ایک اور سکیل بڑھتا ہے۔ 70 سال کی عمر میں جیسے ہی پہنچتا ہے تو آسمان والے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان والے فرشتے، زمین والے بھی، انسان ہیں، جن ہیں، جتنا مخلوق ہے اس سے محبت کرتی ہے۔ تو جب 80 سال کا ہوتا ہے اب ایک اور سکیل بڑھ گیا۔ 80 سال کا جب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کیا انعام فرماتے ہیں، کیا ہے کہ اللہ رب العزت 80 سال کی عمر میں جیسے ہی یہ آدمی پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لکھواتے ہیں، گناہوں کو نہیں لکھواتے۔ واہ بھائی واہ، اللہ میاں کی کتنا مہربانی ہے۔ اچھا جو آدمی 80 سال کا بیٹھا ہے وہ پھونٹ نہ اینا کہ بس ہونتے بس میں نیکی جڑی گناہ کروں نہ لکھی سے نہ، یہ ویسے حدیث ہے، بات ایسے ہی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نہیں لکھواتے، نیکیوں کو لکھواتے ہیں، لیکن اس کو یہ انعام دے رہے ہیں کہ اب اگر کبھی بھولے سے بھی گناہ ہو جائے تو میں تیرے اوپر مہربانی اور شفقت کر رہا ہوں، تیرے گناہوں کو نہیں لکھوں۔ اب جب 90 سال کا ہوتا ہے، 90 سال کی عمر میں اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، پتہ نہیں کتنا گناہ ہوں گے۔ جب 100 سال کا ہوتا ہے جی میں آدمی پکڑیچ کے جیل چوان پہنچے تھے اتھا کے دال روٹی ملتی ہے، قیدی سمجھا رہے تھے بس نہ کوئی کام کیتا نہ کیسے، بس بیٹھے حضرت سے روٹی گھننا کھا چھوڑ بیٹھے، سوتا پہ سچیندہ بیٹھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی 100 سال کا ہوتا ہے تو یہ دنیا میں قیدی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے مرضی اپنی مرضی میں رہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں، لیکن پوچھ نہیں ہے، خیال بھی کرنا، اپنا خیال بھی کرنا۔ تو یہ حدیث تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر 10 سال کے بعد ایک مسلمان کا سکیل بڑھتا ہے۔ وہ اس انداز میں یہ آدمی ذہن میں رکھے تو اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، اس کی طرف سے مہربانی ہے، تو اس ترتیب سے انسان کو چلاتا ہے۔ اب جب آدمی گناہ کرنے لگے تو یہ بھی تصور میں رکھے کہ گناہ کے بدلے میں آدمی جہنم میں جلے گا اگر بغیر توبہ میں مرا تو۔ اب جہنم کی ایک کڑی بھی سن لیں ذرا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر جہنم کی ایک چنگاری جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں رکھی جائے چنگاری ذرا، وہ رکھی جائے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور ایک انسان کو وہاں کھڑا کر دیا جائے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، فرمایا اس چنگاری جہنم کی چنگاری کی تپش سے یہ آدمی جل کر راکھ ہو جائے۔ فاصلہ دیکھو کتنا ہے، اتنے فاصلے سے وہ چنگاری انسان کو جلا کر راکھ کر رہی ہے، تو جو آدمی جہنم میں ڈائریکٹ جلے گا تو اس کا کیا اثر ہے؟ کل ایک ہم درس میں حدیث پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت جب جہنم میں جہنمی کو جلائیں گے تو جہنم کی آگ ایک آدمی کو 70,000 دفعہ اس کو کھائے گی ایک دن میں 70,000 دفعہ اس کو کھائے گی، اور جب ایک دفعہ کھائے گی تو پتہ نہیں کیا اس کا حشر نشر ہوگا، تو آنن فانن پلک جھپکتے ہی دوسرا اس کو حکم دیا جائے گا پہلی حالت میں لوٹ آؤ بھائی جیسے پہلے تھے، اسی طرح پھر کھائے گی، یہ ایک دن میں 70,000 دفعہ اسی طرح۔ تو ہم اور آپ ذرا خیال کریں، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کریں، ہمارے پروردگار ہماری انتظار میں رہتے ہیں،
اور ایک حدیث میں آتا ہے روزانہ رات کے آخری پہر میں تمہارے پروردگار بمائے فرشتے پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں. ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے مشکلات میں اس کی مشکلات کو دور کروں، کوئی ہے بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں. اس طرح اعلانات ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ سورج صبح صادق ہو جاتی ہے. ورنہ میرے پروردگار کو کیا ضرورت ہے کہ ساتویں آسمان عرش معلیٰ سے نیچے پہلے آسمان پر ہماری تمہاری بخشش کے لیے تشریف لاتے. اس لیے ان موقعوں کا ذرا خیال کریں. ان موقعوں پر آپ اپنے آپ کو جگائیں، اپنے پروردگار کی دربار میں تشریف تو لائیں. وہ کیسے تمہارے دامن کو بھرتے ہیں. اسی طرح یہ شب بارات آ رہی ہے، اس کو بھی اپنا موقع غنیمت سمجھیں، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں. اس میں خاص تو کوئی عبادت حدیثوں میں نہیں ہے. بہرحال علماء فرماتے ہیں، بڑے بڑے علماء صلحاء، کہ شب برات میں آپ عبادت کریں. بہرحال کوئی سی عبادت نوافل میں جوڑ جائیں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، کوئی خاص عبادت اس میں نہیں ہے. اور جو صبح کا 15 کا روزہ ہے، 14 کے بعد جو 15 ہے، 15 کا روزہ ہے، اس کی بھی حدیثوں میں کوئی ایسی ثقہ حدیث نہیں ملی، مضبوط حدیث نہیں ہے. ہاں اگر روزہ رکھنا بھی ہے تو ذرا 13, 14, 15 کو ساتھ ملا لیں، کیونکہ اس کا حدیث میں ثبوت ہے. کیوں مفتی صاحب؟ اس کا حدیث میں ثبوت ہے کہ 13, 14 اور 15 اس کا اگر آدمی خیال کرے تو یہ چاند کے روزے ہیں. 13, 14 اور 15 کو ساتھ ملا لیں تو اس کا بھی فائدہ ہو جائے. تو اس اعتبار سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے، رجوع اللہ کی توفیق نصیب فرمائے، اتباع سنت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ جواب دے سو آواز بلند. سڈیا کی محفل دے مہمان دور دراز تو تشریف جنائن، لیکن میرے دلہ دے جو ٹوٹا ہوا مجمع کہیں کو چنگا نہیں لگتا. میں اگتے تھی درود شریف ہی پڑھ دے نال نال تھی دے تاکہ پچھو آمن والے بندیاں کو جگہ مل دی وئی ہے. پڑھو آواز بلند درود شریف. میں دیکھنا چاہنا کہ درود کو منیدہ کون ہے، درود کا منکر کون ہے. ہاتھ کھڑا کرو، ہاں کہیں کہیں درود پڑھے. انتہائی مختصر وقت واسطے سٹیج دوتے موجود محترم جناب آصف امین صاحب خداوت ریساں وہ آسن اپنا کلام پیش کرے سن. انہوں تو بعد شاہ صاحب دا بیان ہو.